وہ جو علم والے ہیں اور جو انجان ہیں، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور جن کے پاس علم ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ نورانی محافل میں آپ تشریف فرما ہوتے رہا کریں، یہاں اسی طرح تشریف فرما ہوں گے تو انشاءاللہ آپ انجان اور جن کو علم نہیں ہے ان کی لسٹ سے نکل کر علم والوں کے صف میں شامل ہو جائیں۔ اب علم والوں کی صف میں شامل ہو کر پہلے تو رجسٹر میں سکول میں نام ہی درج نہیں ہوتا۔ جب سکول میں نام درج ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار سب سے جو اچھی اور لیب کلاس ہے نا، میرا نام لیب کلاس میں آنا چاہیے۔ اگر لیب کلاس میں نام آ جائے، ذہین و فطین طلباء والی جو کلاس ہوتی ہے، کلاس کے تو 3 سیکشن ہوتے ہیں، تو اگر اچھی کلاس میں آ جائے، اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا نام نچلے رول نمبر پہ نہ ہو، میرا سب سے پہلا رول نمبر میرا ہو۔ علم والوں کی صف میں آپ اس طرح شامل ہو جائیں گے، مولانا جاوید قادری صاحب کو اللہ سلامت رکھے جو رہے، تو انشاءاللہ آپ کا نام انشاءاللہ ٹاپ کی لسٹ والوں میں شامل ہو جائے گا۔ چونکہ میرے بیان کا موضوع محبت صحابہ و اہل بیت ہے، تو آج جو بیان میں ہم درود شریف کی فضیلت سنیں گے وہ بھی صحابی رسول رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے خانوادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم جانے کے آنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام پر اس نظریے اور اس عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے کہ ہمارا درود و سلام ہمارے مدنی آقا گنبد خضراء میں سماعت فرما رہے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ بڑے متعجب کہ مجھے دیکھ کر یہ مسکراتے کیوں ہیں؟ تعجب تو ہوتا ہے، بار بار دیکھیں اور جی مسکرائے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صداقت کے پہاڑ، عظمت و شجاعت کے پہاڑ، سرکار کے پیارے صحابی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جارے غار بھی ہیں، جارے مزار بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست بھی ہیں، اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے صحابی بھی ہیں، امت کے سب سے پہلے خطیب بھی ہیں، امت کے سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں، اس ایمان لانے والے مردوں میں سب سے پہلے مرد بھی ہیں، واقعہ معراج میں صداقت کا لقب پانے والے بھی ہیں، حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے بھی ہیں، اتنے بڑے عظمتوں کے پہاڑ، اور حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں تو حضرت علی المرتضیٰ کا تعجب تو بنتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ متعجب ہو کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے یہ جو پل صراط سے گزرنے والے ہیں نا، پل صراط سے گزرنے والوں کو پروانہ علی دے گا۔ فضیلت علی ہے زبان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کہا کہ پل صراط سے جو لوگ پار ہو جائیں گے ان کے پار ہونے کا پروانہ علی المرتضیٰ دیں گے۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی ہے، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ بات کو مجھے یاد ہے کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، تو اب حضرت علی المرتضیٰ مسکرانے لگ گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جن کا نکاح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نکاح کا مشورہ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا تھا۔ ہاں جی، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم صدیق اکبر کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تعجب بھی بنتا ہے، وہ بھی سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہنے لگے کہ اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کی بات کیا انہوں نے ان کی فضیلت بیان کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے اے ابوبکر صدیق، حضور نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اے علی تو پل صراط کے پار کرنے کا پروانہ اسی کو جاری کرنا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہو، جس کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت ہو۔ اب پتہ چلا جس نے جن پل صراط کو پار کرنے کا پروانہ لینا ہے اسے حضرت علی کے ہاتھوں سے پروانہ لینا ہے، اور جس نے حضرت علی کے ہاتھوں سے پروانہ لینا ہے اسے دل میں محبت صدیق کو سجانا پڑے گا۔ یہ ہے ابوبکر صدیق حضرت علی المرتضیٰ
खबर। हज़रत तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, ऐ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हैं, तय्यबा हैं, ताहिरा हैं, ज़ाहिदा हैं, आबिदा हैं, अफीफा हैं, ये वो हैं जिनकी पाकी रब कुरान में बयान फरमाता है, ये वो हैं जिनकी पाकी रब कुरान में बयान फरमाता है, ये वो हैं जिनकी जानों पे हुजूर का, आप हुजूर दुनिया पानी को छोड़कर जाते हैं, ये वो हैं जो हुजूर की प्यारी है, ये वो हैं जो रसूलुल्लाह की प्यारी बीवी है। आपसे किसी ने सवाल करने वाले ने सवाल किया और पूछा, आयशा सिद्दीक़ा बताइए तो सही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? सवाल किन से हो रहा है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से कि हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार किससे था? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह। अब यही सवाल वही अब जाके हज़रत फातिमा तो ज़हरा से होता है, या सैयदा, या तय्यबा, या ताहिरा, या फातिमा तो ज़हरा, आप बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला। जी मोहब्बत होती है तो ये फजीलत बयान होती हैं, जहाँ मोहब्बत होती है, जहाँ ताल्लुक़ होता है उनके तज़किरे किए जाते हैं। ये मोहब्बत ही तो थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हज़रत फातिमा तो ज़हरा के तज़किरे फरमा रही हैं और हज़रत फातिमा तो ज़हरा आयशा सिद्दीक़ा के तज़किरे फरमा रही हैं। अब एक शख्स ने सवाल में ना ऐसे ही बड़ा परेशान बैठा, हज़रत फातिमा तो ज़हरा अफज़ल हैं या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफज़ल हैं? ऐसे ही परेशान बैठा। सोचे जाए कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा अफज़ल हैं या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा? किसी आले इल्म से सवाल करता है, हज़रत बताइए तो सही, हज़रत फातिमा तो ज़हरा अफज़ल हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफज़ल हैं? आगे जवाब देने वाले ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। जवाब देने वाले ने कहा, हज़रत फातिमा तो ज़हरा का बड़ा मर्तबा और मकाम है, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबले में जब तू देखेगा तो थोड़ा गौर कर लेना, हज़रत फातिमा तो ज़हरा भी सहाबियाँ हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा भी सहाबियाँ हैं, हज़रत फातिमा तो ज़हरा भी तय्यबा हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा भी तय्यबा हैं, हज़रत फातिमा तो ज़हरा भी ताहिरा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी ताहिरा है, हज़रत फातिमा तो ज़हरा भी अफीफा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी वो भी अफीफा है। अब एक बात में तुझे पता चलेगा, हज़रत फातिमा तो ज़हरा बेटी है और आयशा माँ है। अरे बेटी जितने भी मकाम में आना हो, माँ से नहीं बड़ा, फातिमा का मकाम अपना है, आयशा माँ है, उनका मकाम हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की क्या प्यारे मोहब्बतें हैं, क्या प्यारे रिश्ते हैं और क्या ही प्यारे अंदाज हैं, कितने ही प्यारे अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं और कितने ही प्यारे अंदाज में रहते हैं। ऐसी मोहब्बतें आपको कहीं दाएं बाएं नहीं मिलेगी। अहले बैत के ख़ानदान से सैयदना सिद्दीक़ अकबर की क्या मोहब्बत है। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन बास फरमा रहे हैं, बास के दौरान हज़रत इमाम हसन जो अभी छोटे हैं वो आ जाते हैं और आप उनको मिंबर पे अपने साथ बैठा लेते हैं। जी मोहब्बतें हैं, जी मोहब्बत है कि जहाँ बयान कर रहे हैं, दौरान बयान किसी का बेटा है, मैं तो पत्थर बैठ गए आराम लगे, और वहाँ इमाम हसन आते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ अपने साथ मिंबर पे बिठा लेते हैं। जी मोहब्बतें हैं। और फिर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को देखिए, क्या ही प्यारा अंदाज़ है। मदाइन जब फतह हुई, मदाइन एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, जिसके बारे में तफसीर में लिखा है कि यहाँ 12,000 से ज़्यादा गाँव और जो आबादियाँ थी वहाँ पर मौजूद थी। अब वहाँ के लोग बार बार मुसलमानों को तंग करते हैं। बसबात हज़रत उमर फारूक आज़म के दौर में जंगें हुई, मुसलमानों को फतह हुई तो वहाँ की गनीमतें हज़रत उमर फारूक आज़म तकसीम फरमा रहे थे। और ज़्यादा की मनाक़िब अल-अशरा के अंदर लिखा है कि जब गनाइम तकसीम हो रही थी तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने 1000 दिरहम इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को दी और 1000 दिरहम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। और जब हज़रत उमर फारूक आज़म के अपने बेटे आए ना, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उनको 500 दिरहम दिए, हज़रत इमाम हसन को
1000 درहम, हजरत इमाम हुसैन को 1000 درहम और अपने बेटे को 500 درहम। अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने सवाल कर दिया, बाबा अब जी ना उनके सवाल भी ऐसे होते थे ना कि बाज़ वालों को बड़े सबक हासिल हो जाया करते थे। वो लोग जो सहाबे किराम सवाल करते ना, उस सवाल में कोई ना कोई राज होता, बाज़ वालों को बड़ी जो गलत फहमी होती वो दूर हो जाया करती थी। जैसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि तुम्हारे दिनों में दिन जुमा मुबारक का दिन है, मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो, तो वहाँ साहबा ने सवाल कर दिया, कई हमारा दुरूद पाक आप तक कैसे पहुँचेगा, आप तो कब्र अनवर में आराम फरमा होंगे। साहबा सब कुछ जानते थे लेकिन सवाल करते थे ताकि बाज़ वालों की गलतफहमियाँ दूर होती चली जाए। इसी तरह जब हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1000 दिरहम इमाम हसन को, 1000 दिरहम इमाम हुसैन को, अपने बेटे को 500 दिरहम, बेटे ने सवाल किया, अब्बा जान इमाम हसन हुसैन को 1000 दिरहम, मुझे 500 दिरहम, हालांकि जब इमाम हसन हुसैन छोटे थे मैं उस वक्त भी गज़वात में शिरकत किया करता था, मैं उस वक्त भी जहाद में शिरकत किया करता था। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपनी मोहब्बत के इज़हार किया और अपनी मोहब्बत के इज़हार करते फरमाया कि इनके जो वालिद हैं वो अली मुर्तज़ा हैं, इनके जो नाना हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और इनकी जो खालाएँ हैं वो हज़रत रुक़ैया हैं, हज़रत उम्मे कुलसूम हैं, हज़रत ज़ैनब हैं, और इनकी माँ फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। फरमाया अगर तू ऐसा सिलसिला नसब ले आ तो मैं तुझे भी 1000 दिरहम दे दूँ। जी मोहब्बत की बात होती है, ये सारे रिश्तों का तज़किरा करना, ये हज़रत उमर को मोहब्बत थी तभी तो जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह का एक और वाक़या है, अच्छा इसी वाक़े को आगे लेते हैं। और रियाज़ुन फ़ी मनाक़िब अल-अशरा उसके अंदर भी मौजूद, इज़ारत व ख़िफ़ा के अंदर भी मौजूद। जब ऐसा ये मामला हुआ ना, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन घर तशरीफ़ ले गए और सारा वाक़या जिक्र किया होगा यकीनन, तो हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाने लगे कि उमर ऐसा क्यों ना करते कि उमर अहले जन्नत के चराग हैं, उमर अहले जन्नत के चराग हैं। अब जब हज़रत अली मुर्तज़ा ने बात की तो बात रुकती कहाँ है, शेर खुदा हैं, बात चल पड़ी, सारे बहुत से सहाबे किराम को इत्तला हो गई, हज़रत उमर फारूक आज़म को भी इत्तला हो गई। आपने वफ़द लिया, सहाबे किराम का वफ़द लिया, हज़रत अली के आस्थाने पर तशरीफ़ ले, ये मोहब्बतें हैं। हाँ जी, वफ़द लिया, तशरीफ़ ले गया आस्थाने पर, और हज़रत अली मुर्तज़ा को कहने लगे कि मैंने सुना है आपने एक फजीलत बयान की कि उमर अहले जन्नत के चराग हैं, ये हुज़ूर ने फरमाया। कहा बिल्कुल मैंने सुना है। हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा हुज़ूर ये लिख दीजिए, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर अल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा जो उनके मुशीर हैं, उनके घर में जाते हैं और जाकर कहते हैं हज़रत लिख दीजिए। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजह करीम एक रुका लिख कर दे रहे हैं, एक पर्चा लिख कर दे रहे हैं कि ये जो बात मैं लिख रहा हूँ मैं अली इसका ज़ामिन हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, उमरो सिराजो अहले जन्नती, उमर अहले जन्नत के चराग हैं। अब ये रुका लिया हज़रत उमर ने अपने पास संभाला, अपने अहले खाना को वसीयत की, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, जब उमर दुनिया से चला जाए तो ये रुका उमर की कब्र में रख देना, ये रुका उमर की कब्र में रख देना। ये मोहब्बतें हैं, तभी तो ऐसे मामला हो रहे हैं, और ये मोहब्बतें हैं। हज़रत बकर सिद्दीक़ तारीख़ुल खुलफ़ा इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल करते हैं कि जब हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमारी की हालत में हैं, ज़ौफ़ की हालत में हैं, आपने पर्दा उठाया और मुँह मुबारक बाहर निकाल के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों को मुखातब करते हुए कहा, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान एक शख्स को खलीफा बनाकर जा रहा हूँ, क्या तुम राजी हो? सारे लोगों ने कहा, जितने लोग मौजूद थे, इमाम सयूती फरमाते हैं सब ने कहा हाँ हम राजी हैं। जब सब कह चुके हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाने लगे। अब हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का कलाम सुनिए, आप कहने लगे ऐ अबू बकर अगर उमर के अलावा कोई और है तो मैं राजी नहीं। यानी हज़रत उमर को खलीफा बनाया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने और खिलाफत में मोहर सबत की।
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میں راضی ہوں اگر نام عمر کا ہے، اگر عمر کا نہیں ہے تو میں راضی نہیں ہوں۔ سیدہ صدیقہ کے بعد فرمانے لگی ہاں عمر جی کا نام ہے۔ اسی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، نفرت کی نہیں ہوتی۔ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں اس طرح کے تقاضے کیے جاتے ہیں، وہاں اس طرح کے مطالبے کیے جاتے ہیں، وہاں اس طرح کے انداز پیش کیے جاتے ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی حضرت عمر کے ساتھ محبت کا ایک واقعہ آپ نے سنا، اب اہل بیت کی محبت کا ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ریاست کے امیر المومنین تھے، آپ خلیفۃ المسلمین تھے، آپ کچھ امور میں مصروف تھے، مشاورت کر رہے تھے، مصروف تھے۔ اس دوران آپ کے بیٹے دروازے پہ آئے، آپ نے واپس لوٹوا دی، حضرت عبداللہ بن عمر واپس بھیجوا دی، تو واپس چلے گئے۔ حضرت امام حسن بھی تشریف لائے۔ جب حضرت امام حسن تشریف لائے نا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا اپنے بیٹے کو واپس بھیج دیا تو مجھے کہاں بلائیں گے، وہ بھی واپس تشریف لے گئے۔ اس بات کی اطلاع حضرت عمر فاروق اعظم کو ہو گئی کہ حضرت امام حسن واپس تشریف لے گئے۔ اب یہ ہوتا ہے نا علم، ہم پتہ نہیں کس طرح گھومے پھرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا صحابہ اہل بیت، اچھا جب دائیں بائیں جائیں گے تو یہی ہوگا۔ صحابہ کرام والے بیت کے آپس میں محبتیں کتنی ہیں، اب اندازہ کریں یار۔ حالانکہ لوگ عجیب قسم کے کپڑے پہن کے، عجیب قسم کے لباس پہن کے، عجیب قسم کے دل لے کر مسلمانوں کو بھی اسی طرح کرنا چاہتے ہیں، گندے کپڑے، گندے منہ، گندے لباس، گندے ہاتھ، گندے دل، اور مسلمانوں کو بھی گندا کرنا چاہتے ہیں۔ نہ، مسلمان اچھی ہیں، مسلمان ستھرے ہیں، مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ تو آپ محبت کا منظر دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عمر کے بیٹے آئے، واپس بھیج دیے گئے۔ حضرت امام حسن آتے ہیں، وہ یہ سوچ کر واپس چلے جاتے ہیں اپنے بیٹے کو واپس بھیج دیا، ہمیں بھی واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ سوچ کر واپس جب جاتے ہیں، حضرت عمر کو اطلاع دی جاتی ہے، آپ شہزادہ حضور کو بلوا لیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اے شہزادے، یہ جو خلافت ملی ہے یہ آپ کے گھر ہی کے طفیل ملی ہے، میں کیسے تمہیں واپس لوٹا سکتا ہوں، میں تمہیں کیسے واپس لوٹا سکتا ہوں۔ اب یہ محبت ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، یہ محبت ہی کی باتیں ہیں جہاں ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا ایک اور واقعہ سنیے۔ اب حضرت علی، یہ تو ان کی محبت تھی، اب حضرت علی کی طرف سے محبت کا واقعہ سنیں، اور سنیں کہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا نا، تو انتقال کے بعد میرے کندھے پر نا، میرے پیچھے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ اب یہ بھی اپنے یاروں کے ساتھ مل جائیں گے، اپنے رفقا کے ساتھ مل جائیں گے۔ میں نے اب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کلام کرنے والے نے اپنا کلام جاری رکھا اور اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے کئی مرتبہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے کہا اور ابو بکر اور عمر نے، یعنی حضور حضرت بکر اور حضرت عمر کا نام ساتھ ساتھ ذکر فرماتے ہیں میں نے کئی بار حضور سے سنا کہ میں چلا اور حضرت بکر اور حضرت عمر چلے، میں نے کئی بار حضور سے سنا میں آیا اور ابو بکر اور عمر، میں گیا اور ابو بکر اور عمر، تو اس طرح حضور بار بار ذکر کرتے رہتے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ یہ کب فرما رہے ہیں جب حضرت عمر کا جنازہ لے جایا جا رہا ہے۔ بعض لوگ اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے حضرت علی نے ڈر کی وجہ سے ایسی باتیں کی ہوں، تو بھائی اب تو حضرت عمر کا جنازہ جا رہا ہے اور آپ کہہ کس کو رہے ہیں؟ اپنے چچا زاد کو، حضرت عبداللہ بن عباس کو کہہ رہے ہیں۔ جہاں کون سی ڈر والی بات تھی؟ کوئی ڈر والی بات نہیں تھی، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، اب یہ بھی اپنے رفقا سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے لوگوں تمہیں پتہ ہے لوگوں میں طاقتور ترین رسول اللہ کے دور میں سب سے زیادہ اشجاع طاقتور رسول اللہ کے دور میں کون تھا؟
لوگ خاموش بیٹھے ہیں. اب یہ زبان علی المرتضیٰ ہے اور تذکرہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. لوگ حیران پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ اشجع تھے کہ میں نے دیکھا. دو بار روایات ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے دیکھا کفار مکہ رسول اللہ کو ستا رہے ہیں, آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, اس وقت ہم سارے دبکے ہوئے ہیں. اس وقت حضرت یہ الفاظ نہیں, آپ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, اور اس وقت جب لوگ علی اعلان اپنے ایمان کا اعلان نہ کرتے تھے, ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور لوگوں کو جا کر کہنے لگے تمہاری خرابی ہو, تم اس شخص کو تکلیف پہنچاتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ فضائل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے, اور یہ فضائل ہیں صحابہ کرام کی زبان سے اہل بیت کے اور اہل بیت کی زبان سے صحابہ کرام کے. ہم مجھے بتائیں جس نے علم حاصل نہ کیا ہو اور جس نے علم حاصل کیا ہو کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے جو علم حاصل کیا اس نورانی محفل میں بیٹھے, آپ نے جو علم حاصل کیا, اب آپ اور وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے. تو اس لیے علم کی محفل میں شرکت کیا کریں, علم کی محفل میں بیٹھا کریں. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہو جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں, آپ کا انداز دیکھیے. ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے لیکن حضرت عباس پھر بھی انہیں پناہ دے دیتے ہیں, اپنی اونٹنی پہ بٹھا کر, اپنی اونٹنی پر بٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں. شیخ محقق علیہ رحمہ صاحب مدارج النبوہ نے لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے جا رہے تھے تو حضرت عمر حملہ آور ہونے لگے. اس دوران حضرت عباس نے اونٹنی تیز کر کے ابو سفیان کو جلدی سے حضور کی بارگاہ میں پہنچایا. اور پھر جب وہ ایمان لے آئے, مورخین کے اس میں اختلاف بھی ہے, لیکن جب وہ ایمان لے آئے, جب ان کی تعریف قلبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی پناہ عطا کی جائے. میں تو یہی سمجھتا ہوں, یہی وجہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ہندہ جب ایمان لے آئی, حضرت واشی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, حضرت ابو سفیان جب ایمان لے آئے, حضرت امیر معاویہ جب ایمان لے آئے, شاید یہ رسول اللہ کے اسی معاملے کی وجہ سے ہوا کہ فرمایا جو اس گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. جبھی تو اتنی نفرت کے باوجود بھی ہندہ بھی امان لاتی ہے اور ایمان لے آتی ہیں, ابو سفیان بھی امان لاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی امان لے آتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. ارے یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے, اور یہ دعا دلوائی کسی اور نے نہیں, میرے مصطفیٰ کے چچا حضرت عباس نے دعا دلوائی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ, ان تمام کے امان کے معاملات اور ایمان کی کوششوں میں جس کا سب سے زیادہ حصہ ہے وہ میرے مصطفیٰ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ. محبتیں ہیں, صحابہ کرام کس پیارے انداز میں محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں, کس پیارے انداز میں معاملات کو سر انجام دے رہے ہیں. میرے معزز سامعین کرام, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سنیں, اچھا صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے, آپ سمجھ جانا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ ٹھیک ہوتا تو حضرت علی کے دوستوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرتا, اور اگر کوئی اہل بیت پر باتیں کرے تو پھر بھی سمجھ جانا یہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی عظمت و شان دیکھیے, آپ فرماتے ہیں لولا علی لہلاک عمر, اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. یہ وہ حضرت عمر ہیں جن کے اس قدر اعلیٰ اوصاف ہیں, جن کی اس قدر اعلیٰ
یہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور پیارے صحابی ہیں، اور یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر میں وہ صاحب پائے جاتے ہیں۔ وہ عمر فرماتے ہیں لولا علی اللہ عمر، اگر حضرت علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ بات آپ کی سمجھ میں کیا آئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بات یہ ہے، اگر حضرت عمر نے 1 مہینہ خلافت کی ہے تو اس کا سہرا حضرت علی کے سر جاتا ہے، اس خلافت کو حضرت علی نے مضبوط کیا ہے۔ اگر حضرت عمر نے 12 ماہ خلافت کی ہے تو حضرت علی نے اسے مضبوط کیا ہے۔ اگر حضرت علی نے 2 سال خلافت کی ہے، حضرت عمر نے 2 سال خلافت کی ہے، تو مضبوط کرنے والے کوئی اور نہیں، حضرت علی بھی ہیں اور صحابہ اہل بیت بھی ہیں۔ حضرت علی نے جتنا عرصہ خلافت کی ہے اس کے تمام میں، جتنا عرصہ خلافت کا ہے اس کے تمام میں، اس کے ثبات میں، اس کے ستون میں، اس کی مضبوطی میں، اس کی ہمت میں، اس کی طاقت میں، اس کی جرأت میں، اس کی بہتری میں، جتنا حصہ صحابہ کرام کا ہے اس سے اتنا ہی حصہ، بلکہ اس سے بڑھ کر حصہ حضرت حیدر کرار کا۔ حضرت علی مرتضیٰ حضرت عمر کی خلافت کو مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی آپس کی محبتیں، اور یہ اس پیارے انداز میں صحابہ کرام آپس میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ہمیں لوگ یہ کہیں کہ صحابہ آپس میں اس سے بڑھ کر اب یہ بات سنیے گا، اس سے بڑھ کر صحابہ اہل بیت کی محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب جو بات کرنے لگا غور سے سنیے گا، اس سے بڑھ کر صحابہ اہل بیت کی محبت کا ثبوت تم ہم سے کیا مانگتے ہو؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جتنا عرصہ مدینہ المنورہ کے اندر رہے، صحابہ کے درمیان رہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کے درمیان رہے، حضرت عثمان غنی کے درمیان رہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے درمیان رہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے درمیان رہے، حضرت غازی کے درمیان رہے، حضرت ابو ہریرہ کے درمیان رہے، حضرت سعید کے درمیان رہے، حضرت خالد بن ولید کے درمیان رہے، حضرت بلال کے درمیان رہے، جتنا عرصہ اہل بیت اطہار کے امام حسین صحابہ کے درمیان رہے، انگلی تک نہیں کٹی، پاؤں میں زخم تک نہیں آنے دیا، ان شہزادوں کی عزت کا بھی خیال رکھا گیا، ان کے مرتبے کا بھی خیال رکھا گیا، اور جب تک امام حسین مدینے میں رہتے ہیں ان کے ناخن تک کو زخم نہیں آتا۔ یہ محبت ہی ہے تو صحابہ کرام کی، کہ جب تک صحابہ کے درمیان رہتے ہیں تب تک ان کو کوئی زخم نہیں آتا، اور جیسے ہی ہجرت کر کے جاتے ہیں وہ لوگ، وہ دھوکے باز جو محبت کے دعوے کیا کرتے تھے، جو خود کو چاہت والا کہا کرتے تھے، جو خود کو حضرت علی کا چاہت والا کہتے تھے، انہی نے دغا کیا۔ امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا گیا، انہی کے دغے کی وجہ سے شہید کیا گیا، اور جتنی مسلمانوں کو عظیمت مشکلات پہنچی انہی کے دغے کی وجہ سے پہنچی۔ عباس کا دغا تھا، عباس کی مشکل تھی، لیکن میں یہ کہتا چلوں اس سے بڑھ کر صحابہ کی کیا محبت کا ثبوت تم لیتے ہو؟ جتنا عرصہ امام حسین مدینے میں رہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جیسے ہی کوفیوں کے پاس جاتے ہیں کوفی امام کے گلے کو کاٹ دیتے ہیں، پتہ چلا جو صحابہ تھے وہ محبت کرنے والے تھے، وہ کوفی، وہ جو بعد میں سینے پیٹتے پھرتے تھے اور کہتے تھے ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ کوفی جو اپنی اولادوں کو بتاتے تھے اے اولاد میرے بیٹو ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ کوفی ظلم کرنے والے ہیں، صحابہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب یہ صحابہ کرام اہل بیت کے آپس میں محبت ہے، ہم نے محبت والا بننا ہے، نفرت والا نہیں بننا۔ بعض نہ لوگ صحابہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے زبان کھولتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ کو کہتے کچھ نہیں ہیں، لیکن یار دیکھنے انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کہو تاریخ سے پڑھا ہے نا، کہاں سے پڑھے؟ وہ کہے گا میں نے فلاں بندے کی کتاب سے پڑھا ہے، فلاں بندے نے کتاب لکھی ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔
پھر کوئی بات کریں گے، کہیں گے یہ بات فلاں بندے کی کتاب میں لکھی ہے، یعنی وہ مخلوق کی بات کو مان رہے ہیں، مخلوق کی بات کو مان کے صحابہ پہ طعن کر رہے ہیں۔ آؤ خالق کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ خالق عز و جل، اللہ عز و جل فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے ساتھ، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا، یعنی سب کی بھلائی پر میرے اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اب وہ بندے کی کتاب کو پڑھ کے، مخلوق کی کتاب کو پڑھ کے فتنے میں پڑھ رہا ہے، ہم نے خالق کی کتاب کو پڑھا ہے، اللہ نے ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما لیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ وہ مخلوق کی باتیں پڑھ کر گمراہ ہو گئے، ہم خالق کی باتیں پڑھ کر راہ ہدایت کو پانے میں کامیاب۔ تو میری اب تمام حضرات سے گزارش ہے، ان محافل میں شرکت کیجیے، اور اس کے علاوہ بھی دینی محافل میں شرکت کیجیے۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت سیکھنے سکھانے کے لیے یہ ایک نشست ہے۔ 3 دن 72 تن امام حسین نے قربان کیے، 72 جانیں اہل بیت اطہار کی، ان سے محبت کرنے والوں کی، ان کے رفقا کی، اور جو 7 قبیلے کے افراد تھے، 72 افراد قربان ہوئے۔ اے امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والوں، ہم نے سینے نہیں پیٹنے، ہم نے محبت اہل بیت میں اپنے سینوں کو کشادہ کر کے درس حسین سے بھرنا ہے، اسے لیک نہیں کرنا، اسے علم حسین سے بھرنا ہے۔ انہوں نے 72 تن قربان کیے، میں آپ سے 72 گھنٹے مانگتا ہوں، آؤ نہ دین حسینی سیکھنے کے لیے 72 گھنٹے دے دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین نے 72 جانیں قربان کی، ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آؤ دین اسلام قربانی مانگ رہا ہے تو انگلی کا خون دے دو، کبھی کہا کسی نے؟ آؤ اے مجاہدو تم اپنے ہاتھ کٹوا دو، کہیں اعلان ہوئے؟ اب دین ہم سے وقت مانگتا ہے، اے مسلمان اب تو کس انتظار میں بیٹھا ہے؟ وہ اذان جس اذان کی وجہ سے یزید اپنے جلسے ختم کر دیتا ہے، وہ اذان جو مدینے کے مسلمانوں کو تڑپا کر رکھ دیتی ہے، وہ اذان جس کے لیے امام حسن و حسین کو لایا جاتا ہے، اب وہی اذان مسجد کے اسپیکروں سے ہو رہی ہے اور تو گراؤنڈ کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بربادی کا اور کون سا وقت آئے گا؟ اس سے بڑھ کر اور تنزلی اور دین سے دوری کا اور کون سا وقت آئے گا؟ اللہ کے گھر سے غلامی کی آواز آتی ہے اور تو برائی کی طرف جاتا ہے، اس سے بڑا وقت اور کون سا آئے گا؟ اللہ کے گھر سے فلاح، کامیابی، ہدایت، جنت کے وعدے وعیدوں کے وعدے کی باتوں کا اعلان کیا جا رہا ہے اور تو سینمی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور بربادی کا وقت اور کون سا آئے گا؟ ایک مسلمان اپنی جبین نیاز جھکا کر اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور تو بندوں کے آگے جا کر اپنی مزدوریاں اور تھوڑے ٹکے حاصل کرنے کے لیے، 2 ٹکے حاصل کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر بربادی کا اور کون سا وقت ہے؟ میرے معزز سامعین، اس سے بڑھ کر بربادی کے کس انتظار میں آپ بیٹھے ہیں؟ آپ کس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ آج اغیار قرآن مجید پہ اعتراضات کر رہے ہیں، آج بدبخت لوگ ابو بکر صدیق پر اعتراض کر رہے ہیں جس کی صحابیت رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ آج لوگ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل قدر خلیفہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ارے اس سے بڑھ کر بربادی کے اور کون سے وقت کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بربادی کے اور کس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ فاتح شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کس بربادی کے وقت کا انتظار ہے؟ وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جن کی ایک جنگ ایک غزوے میں چلی جاتی ہے، دوسری جنگ ایک جنگ میں چلی جاتی ہے، وہ صحابی رسول لوگ ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کس انتظار میں اور کس کا انتظار ہے؟ ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ نوچ لیا گیا، بازوؤں سے کپڑا نوچ لیا گیا، گندی فحش، گندی تہذیب، گندا تمدن دکھایا جا رہا ہے۔ اگر یہی تہذیب، یہی تمدن،
نہ تھا تو فضل خیر آبادی کو کیوں مارا گیا؟ مولانا کفایت اللہ کافی کیوں پھانسی کے پھندے کو قبول کر رہے ہیں؟ میرے معزز سامعین کرام، اور کون سی بربادی آئی ہے اور کس کا انتظار ہے؟ علم سے اتنی دوری ہے، کچھ پتہ نہیں. تو خدا را دین کے لیے وقت دیجیے. دین کو آپ کے وقت کی حاجت ہے. آپ سے جان نہیں مانگی گئی، وقت مانگا گیا ہے. آپ سے ہو سکے تو 10 نظامی عالم کورس کیجیے، نہیں تو کم از کم 72 تن آپ کہیں نا اہل بیت سے محبت کرنے والا. آپ پنجتنی ہیں نا، پنجتنی ہم سارے پنجتنی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام. 5 تن. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 تن. حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور میرے مصطفیٰ. 5 تن. حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور میرے مصطفیٰ. 5 تن. ہم ہر حساب سے 5 تنی ہیں. فرشتوں کے اور میرے مصطفیٰ کے تعلق سے دیکھو تو بھی 5 تنی ہیں. اہل بیت اور میرے مصطفیٰ کے تعلق سے دیکھو تو بھی 5 تنی ہیں. صحابہ میرے مصطفیٰ کے حساب سے دیکھو تو بھی 5 تنی ہیں. میرے مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں اور میرے مصطفیٰ کے حساب سے دیکھو تو بھی آپ 5 تن. اے 5 تن کے گن گانے والوں، ان 5 تن والوں نے سارا نے قربانیاں دی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کو نماز کے دوران شہید کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن کے دوران شہید کیا گیا. حضرت علی المرتضیٰ کو بھی نماز کے معاملات کے دوران شہید کیا گیا. وہ لوگ نمازوں سے دور کرتے ہیں، جو لوگ قرآن سے دور کرتے ہیں، جو لوگ قرآن حفظ نہیں کر سکتے، وہ فساد پھیلاتے ہیں. ہم نے ان کے شر سے بچنا ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرنا ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ اللہ احسان ہی دنیا بھر میں 8، 9، 10 محرم الحرام کو اہل بیت کی محبت میں 3 دن کے لیے مدنی قافلہ میں سفر کرواتی ہے، تاکہ وہ کیفیت تو نہیں ہے کہ ہم ریگستانوں میں نکل جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ گھر سے دور جا کے اپنا زاد راہ لے جا کر علم دین بھی حاصل کریں، اور تھوڑا سا تو منظر ذہن میں آئے نا کہ اہل بیت نے کیسے قربانی دی. 8، 9، 10 محرم الحرام. میرے معزز نوجوانوں، میری آپ سے گزارش، بزرگوں دوستوں آپ سے گزارش ہے، ساری مصروفیات کو ترک کر 8، 9، 10 اہل بیت کے نام کر اور 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر. علم دین بھی حاصل ہوگا اور اہل بیت کے سفر سے بھی کچھ نہ کچھ تو آپ کو نسبت ہو جائے گی نا. آپ کہیں گے میں نے سنت حسینی ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کی. حق بنتا ہے یار ہمارا، ہم پر کچھ نہ کچھ اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں یار. اہل بیت کی محبت میں لنگر حسینی کھائیے، کھلائیے، اپنے گھر میں ریاض پکائیے، محلے والوں کو کھلائیے، صحابہ کرام کے بھی نام لیجیے، اہل بیت کا نام لے کر دعا کیجیے اور سب کو کھلائیے. تمام مسلمان مشتاقان مصطفیٰ ایسے لباس پہننے سے بچیے گا. دور سے دیکھ کر نا نشانیوں سے پتہ چلتا ہے. اب نہیں پتہ آپ نے، میرے جو نوجوان بھائی بیٹھے مجھے نہیں پتہ یہ BA کیے ہوئے ہیں، BSc پڑھے ہوئے ہیں، FSc کے ہوئے، انہوں نے ڈپلوما ہولڈر ہیں، MPhil کر رہے ہیں، PhD، کوئی پتہ نہیں. ان کے بولنے سے، ان کے انداز سے، ان کے ڈریس سے مجھے پتہ چلے گا کتنے پڑھے لکھے ہیں اور کس کیٹیگری میں کہاں ہیں. انداز سے. آپ نے ایسے کپڑے نہیں پہنے، ہاتھوں میں یہ جو کڑے پہن لیتے ہیں، جو گلے میں کتے والا پٹا، کوئی بھی پٹا مٹا نہیں ڈال دینا، یہ ہتھکڑی نہیں لگا لینی خود کو. اللہ بچائے ہتھکڑی سے، آمین تو کہتے ہیں. اللہ بچائے ہتھکڑی سے. ہم کیوں پہنے ہتھکڑیاں؟ جن کی قسمت میں امام حسین کی بد دعا ہے اور ہتھکڑیاں لگی ہے، ان کو لگی رہنے دیں. ان کے لیے دعا کیا کرے، یا اللہ ایسے بدبختوں کو ہدایت عطا کر، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ کر. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کا ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ دور سے کوئی دیکھے تو کہو ہٹ جاؤ، گستاخ صاحب آ رہے ہیں. ایسا لباس نہ پہنیے گا، پتہ ہے نا، یہ نہ دور سے دیکھ کر آپ کو کہ یہ گستاخ صاحب نہیں. آپ نے اچھا لباس پہن کے سنت کے مطابق سفید لباس پہن کے سر پر امامے کا تاج سجائیں. سنت ہے نا، میرے امام میرا کا بھی سنت ہے. سجائیں اور سامان اٹھائیں، کپڑے بستر اٹھائیں، 3 دن کے لیے مدنی قافلے چلیں گے. ہاں جی
سفر کریں گے؟ ہمت کریں یار، 8 9 10 پتہ نہیں کب کا قاری صاحب جی 8 9 10 ماشاء اللہ سرار صاحب، اور 8 9 10 کچھ بھی نہیں ہوتا، 3 دن رائے خدا میں جانا ہے ماشاء اللہ، 8 9 10 ماشاء اللہ مدنی قافلے میں سفر کریں تاکہ پتہ چلے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جس طرح قربانیاں دی تھیں، اے پکھے تھے تو چلر لا کے گانا بڑا سوکھتا ہے، سفر کر کے باہر جا سنا پھر کچھ اندازہ ہو سے اللہ عز و جل عمل کی سعادت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔